پاکستان کی ملٹری ہسٹری میں ایک بات کنسسٹنٹ دکھائی دے گی آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی فوج کی ٹاپ پوزیشنز پہ کوئی سرو کر کے گیا یا ان کا کوئی ایسٹ ہے، تو چاہے وہ ریٹائر ہو، ملک سے باہر جائے، 10 15 20 سال گزر جائیں اس کی سروس کو، تب بھی یو کانٹ لے یور ہینڈز آن دیم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن بڑا جیلسلی گارڈ کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کو سرو کر کے گئے ہوتے ہیں۔ اور مشرف صاحب کے کیس میں ہم نے یہ دیکھا، جنہوں نے مارشل لا لگایا، نواز شریف کی حکومت کو گھر بھیجا اور ہزاروں پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کر دیا۔ جب ان کے خلاف نواز شریف صاحب کی 2013 کی حکومت میں ٹرائل کا آغاز ہونے لگا، عدالتوں میں پیشیاں ہونے لگیں، تو اس کا رسپانس یہ آیا کہ تحریک انصاف کے وزیر، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کلوز تھے اس وقت، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب مشرف کو تنگ نہ کرتے تو شاید آج بھی وزیر اعظم ہوتے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے فریٹرنٹی گارڈ کرتی ہے اپنے ممبرس کو۔ لیکن ایک بڑی ایکسیپشن ہم نے اس بار تب دیکھی، جو کہ انپریسیڈنٹڈ موو ہے، آج تک نہیں ہوئی فوج کی تاریخ میں، پاکستانی فوج کی تاریخ میں، ملک کی تاریخ میں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ انقلاب کا استعارہ عظیم پاکستان کے اور مسلم امہ کے لیڈر عمران خان نیازی صاحب، ان کے اسپریچول لیڈر، ٹھیک ہے، ان کے اسپریچول لیڈر اور ان کی ساری تبدیلی کے سونامی کے برین چائلڈ اور ماسٹر مائنڈ جس کو کہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان کے اپنے ذاتی اسپائی ماسٹر فیض حمید صاحب کے خلاف ہم نے یہ دیکھا کہ 12 اگست کو اعلان ہوتا ہے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہو گیا، جس کے بعد پی ٹی آئی کے رینکس میں صف ماتم بھج گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے جو تمام ملٹری افسران کی سیاسی مینوورنگ کے خلاف ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو صرف اپنے پیارے والے چاہیے اور دوسرے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں آگے چل کے اسٹیبلش بھی کروں گا، یہ صرف اوپینین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو 12 اگست کو آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز سامنے آتی ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف ایکوزیشنز ہیں فیض صاحب کے اوپر، اور اس میں سے پہلی ایکوزیشن ہے ٹاپ سٹی کیس کی۔ ٹاپ سٹی کیس کیا تھا یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن تجزیہ کاروں کی رائے میں اس کیس کی امپورٹنس پولیٹیکل بھی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کرپشن کی یا کسی کو اٹھا لیا یا تنگ کیا۔ اس کے نوٹیفیکیشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دراصل فیض حمید صاحب پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشن آف دی آرمی ایکٹ میں انوالوڈ ہیں۔ اب فوج کا قانون ہے کہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک آپ سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن یہ سب کو معلوم تھا کہ فیض صاحب کس لیول کی مینوورنگ کرتے تھے ان دا فیور آف پی ٹی آئی، ان دا فیور آف عمران خان اینڈ ہمسیلف ایز ویل، کیونکہ الٹیمیٹلی تو وہ کسی کی سپورٹ نہیں، اپنی سپورٹ کر رہے تھے آرمی چیف بننے کے لیے، دیگر چیزیں کرنے کے لیے۔ تو اور یہ ساری کارروائی دراصل شروع ہوتی ہے جب انکوائری کمیٹی بنتی ہے فیض صاحب کے اگینسٹ، اور یہ بنتی ہے اپریل 2024 کے اندر۔ اور یہ انکوائری کمیٹی اپنی فائنڈنگز کی بنیاد پہ یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز پہ عمل کرتے ہوئے، اب سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیو کیا تھے، وہ یہ تھے کہ ہم نے دیکھا کہ نومبر 2023 میں جو سپریم کورٹ نے ڈائریکٹیو دیا، ٹاپ سٹی کیس کے سٹیک ہولڈر کنور موئز خان، جو کہ ٹاپ سٹی کے اونر ہیں اور ان کے کنسیڈریبل شیئرز کے اونر ہیں، ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ ریلیونٹ پلیٹ فارم سے رابطہ کریں، کیونکہ آپ کے خلاف اگر ایکس ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر ریلیونٹ پلیٹ فارم جس میں انٹیریئر منسٹری ہو سکتی ہے، فوج کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، ان سب کو انوالو کریں تاکہ آپ کا کیس وہ ٹیک اپ کریں۔ تو اس ڈائریکٹیو کو ٹیک اپ کرتے ہوئے فوج کی طرف سے کارروائی کی گئی۔ اب ٹاپ سٹی کیس کی پہلے بات کر لیں، اس کے بعد میں فیض صاحب کے اور عمران صاحب کے اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ تھے اس نیکسس کا حصہ، انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا کرتوتیں کیں وہ تو بعد میں بتائیں گے آپ کو، لیکن پہلے ٹاپ سٹی کیس کیا ہے۔ ٹاپ سٹی ایک ہاؤسنگ اسکیم، ایک ریئل اسٹیٹ اسکیم کا نام ہے جو کہ اسلام آباد میں کھولی گئی، اور وہاں پر لینڈ سیل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے 2017 کی بات ہے، انیشلی زاہدہ جاوید اسلم صاحبہ اور ان کے بھائی افتخار، یہ 2 لوگ سٹیک ہولڈرز تھے۔ بعد میں یہ ہوا کہ افتخار صاحب نے سوسائڈ کر لیا، اور اس کے بعد میں کنور موئز خان صاحب جو کہ مینیجر تھے اس سارے پروجیکٹ کے، ان کے بھی چند سٹیکس اس پروجیکٹ میں آ گئے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ موئز صاحب اس سے پہلے بھی سیاسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کیے گئے یا خود ہو گئے، جو بھی تھا۔ 2014 کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو دھرنا دیا گیا تھا اس میں بھی ان سے ڈیمانڈ کی گئی کچھ چیزیں کہ آپ اس کو فنڈ کریں۔ ساتھ ساتھ یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ سے بھی ان کا لنک بہت سے لوگوں نے جوڑنے کی اس وقت کوشش کی کہ یہ اس میں بھی انوالوڈ ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں 2017 میں یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ زاہدہ جاوید اسلم صاحبہ جو کہ سٹیک ہولڈر تھیں ٹاپ سٹی کی، ان کو کال آتی ہے آئی ایس آئی سے
اور کال کیا آتی ہے؟ یہ اکارڈنگ ٹو دا پیٹیشن ہے جو سپریم کورٹ میں کی گئی، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کال یہ وہ کہانی نہیں سنائی جا رہی کہ مجھے میرے ذرائع نے بتایا، یا مجھے خواب آئی، یا مجھے میرے کسی سیکرٹ مول نے بتا دیا کسی ایجنسی کے اندر۔ یہ جو پیٹیشنر ہے اس نے جو چیزیں ایکیوز کی ہیں یہ وہ سن لیں۔ 2017 میں زاہدہ جاوید صاحبہ کو کال آتی ہے ISI سے، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے نزدیک جو آپ کی زمین ہے دراصل اس پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کسی دہشت گردانہ حملے کی، تو اسی لیے یہ ہمارے لیے بہت بڑا کنسرن ہے۔ اور اس کے بعد مئی 2017 کے اندر ریڈ شروع ہو جاتی ہے، چھاپے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں ٹاپ سٹی کے دفاتر پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کا میں نے نام لیا کنور موئز خان یعنی کہ KMK، ان کے گھر پہ بھی چھاپا پڑتا ہے۔ اس دوران ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے ویلیویبلز موجود تھے جو کہ فیض حمید صاحب کے ڈائریکٹ آرڈر کے اوپر رینجرز والے اور ISI والے اس وقت کے افسران جو ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تھے، وہ یہاں سے ان تمام زیورات کو، ہیروں کو، گولڈ کو اٹھا کے لے گئے، ٹھیک ہے؟ اور میڈیا میں اس وقت خبریں بھی چلوائی گئیں، کیونکہ فیض صاحب کی ایک خاصی گرپ تھی میڈیا کے اوپر، سہما کر رکھا ہوا تھا میڈیا کو انہوں نے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے دور میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو خفیہ کیمروں سے ویڈیوز بنانے کا کلچر شروع ہوا، اس کے بھی وہی سرغنہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس ساری چیز میں کنور موئز خان صاحب کو بھی اٹھا لیا گیا، اور خبریں یہ چلائی گئیں میڈیا کے اوپر کہ MQM لندن کو کچھ لوگ فنڈ کر رہے تھے، اس بنیاد پہ یہ کارروائی سامنے آئی ہے۔ دراصل مسئلہ زمین کا اور لکشمی کا اور قائد اعظم کا تھا، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جب میڈیشن کی کوشش کی گئی، کیونکہ ظاہری بات ہے ٹاپ سٹی والی جو پارٹی تھی وہ بھی انفلوئنشل تھی، ان کے بھی فوج میں لنکس تھے اس وقت، ان کے بھی بیوروکریسی میں لنکس تھے، سیاستدانوں میں لنکس تھے، تو انہوں نے بھی پریشر ڈلوایا۔ تو میڈیشن سردار نجف صاحب جو کہ فیض صاحب کے بھائی ہیں، جو کہ نائب تحصیلدار تھے، چکوال سے ان کا تعلق تھا، اور جو کہ خاصی کھلے عام PTI کی سپورٹ بھی کرتے تھے، تو انہوں نے ایک میڈیشن رکھوا دی کہ دونوں پارٹیاں بیٹھ کے چیزیں طے کر لیں، باقی مسئلوں کو چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ کنور صاحب باہر آ گئے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ بہت سی چیزوں میں ایکویٹلز بھی سامنے آئے بہت سے لوگوں کے جن کو اٹھایا گیا تھا، لیکن جو میٹنگ رکھوائی گئی اس میں یہ ہوا کہ بہت سے ڈاکیومنٹس، بہت سے ویلیویبلز جو اٹھائے گئے تھے وہ تو واپس مل گئے، لیکن اکارڈنگ ٹو دا پیٹیشنر 400 تولہ سونا جو تھا نا، وہ فیض صاحب نے کہا کہ یار یہ مجھے نا آئی ہیو اے بٹ آف اے کرش آن دس، یہ میں نے واپس نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ کیش بھی کروڑوں روپے کا وہ بھی انہوں نے واپس نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور ٹارچر الگ ہوا، ایبڈکشنز الگ ہوئیں۔ تو تب کی یہ بات ہے کہ اس کیس کو سپریم کورٹ میں لگایا گیا تھا سننے کے لیے، لیکن اس وقت چونکہ سپریم کورٹ کا محاذ بھی بابا رحمتہ صاحب نے کور کر رکھا تھا، جو کہ بڑے لائلسٹ تھے، جو کہا کرتے تھے 3-4 MPs کو تو میں ایسے ہی فارغ کر دوں گا بیٹھے بیٹھے، جن کا بیٹا کال کر کے لوگوں کو کہتا ہے کہ PTI کا ٹکٹ چاہیے آپ کو، آپ آ کے بابا کا شکریہ تو ادا کر دیں، میں نے اتنی محنت کی ہے آپ کو PTI کا ٹکٹ دلوانے کے لیے۔ اچھا، یہ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جو کہ کلٹ کی اندھی محبت کا شکار تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے سے جو فیصلہ، میرے سے خالی کاغذ لے جاؤ اور اس کے اوپر جو فیصلہ لکھنا ہے نا یہ لکھ کے میرے پاس لے آؤ، میں نیچے سائن کر دوں گا، لیکن تم مجھے بہت پیارے اور ہینڈسم لگتے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے دور میں یہ مینوورنگز نہیں ہوتی ہیں اور یہ سب نہیں ہوتا، بٹ دس از اے نریشن آف اے اسپیسیفک کیس، ٹھیک ہے؟ تو ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں کیس لگتا ہے، اور اس وقت کے FIA کے افسران ہوں، دیگر افسران ہوں، وہ کنور موئز خان صاحب کے اگینسٹ اس کیس کو آرگیو کرتے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جان اس کو اریسٹ کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فیض صاحب کا مجرم ہے، اس لیے اریسٹ کرو اس کو، کیس بند کر دو۔ حالانکہ کیس میں ملٹیپل انوالومنٹس تھیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سے مرکی اور شیڈی چیزیں بھی ہو رہی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کیس کو بند کر دو۔ پیٹیشنر یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 بریگیڈیئرز تھے اس وقت جو فیض صاحب سے کوآپریٹ کر رہے تھے، انہوں نے 4 کروڑ روپیہ کیش بھی میرے سے مانگا۔ ایک اور ڈیمانڈ انہوں نے کی، allegedly according to the petitioner not according to me، کہ ایک نیا چینل ہے پرائیویٹ جس کا نام ہے آپ نیوز۔ اب یہ وہ چینل ہے جس پہ پاکستان کے ایک بڑے ٹاپ لیول کے نا فرہنگ آصفیہ سنانے والے پاکستان کے انٹلیکچوئل جو کہ 3-4 کامیڈینز کو لے کے بیٹھتے تھے، اربوں روپیہ وہاں سے لپیٹ کے بھاگے تھے، ٹھیک ہے؟
تو یہ وہ چینل ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس کی فنڈنگ کس سے مانگی جا رہی ہے؟ ٹاپ سٹی کے اونر سے. مانگ کون رہا ہے؟ فیض صاحب کے کرونیز. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نہیں اس کو تھوڑا فنڈ کرنا ہے، اس کے لیے بھی پیسے دیں. یہ بھی پٹیشنر ایک یوز کرتا ہے. تو اس کے بعد میں ہم نے دیکھا ثاقب نثار صاحب نے باقی لوگوں تک اس انویسٹیگیشن کو پہنچانے سے پہلے ہی ایک اریسٹ کا آرڈر کر کے کیس بند کر دیا. تابع دار بچے ثابت ہوئے نا اس لیے، ٹھیک ہے، اور آج کل ڈینائی کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل رول کو، ٹھیک ہے. تو آگے چل کے آہستہ آہستہ معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ 2019 میں فیض صاحب آئی ایس آئی چیف بنے تھے. خان صاحب بڑے خوش ہو گئے کہ اب میں آرام سے بل پاس کروا لیا کروں گا، اب میں آرام سے جمہوریت کی سٹرگل جو میں نے 2024 میں کرنی تھی اس کے لیے میں گراؤنڈ بنا لوں ابھی سے، ٹھیک ہے. 2019 میں انہوں نے یہ سارا کچھ کروانا شروع کیا ان سے، اور وہ آن ریکارڈ ہیں. عارف الوی صاحب جو صدر پاکستان تھے وہ آن ریکارڈ ہیں کہ فیض صاحب نے بہت مدد کی ہماری، اکارڈنگ ٹو ڈان نیوز، ناٹ می، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز واضح ہے کہ جس طرح سے 2018 کے الیکشن میں وفاداریاں تبدیل کرانے میں مین رول تھا، اس وقت نواز شریف صاحب نے ایکیوز کیا ان کو کہ فیض صاحب ڈائریکٹلی ہمارے لوگوں کو تھریٹن کر کے دوسری سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ بھی ان کا کریڈٹ تھا، خان صاحب کو پسند تھے اس لیے. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا 2021 میں ندیم انجم صاحب کے آنے کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب کی لڑائی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ آدمی تو مجھے چاہیے تھا، ادروائز تو میں نے جو ملک میں ٹانگنا ہے 5,000 لوگوں کو، جس کا میں نے اعلان کیا ہوا ہے، جس کے بعد اصل حقیقی جمہوریت آئے گی، وہ کون ٹانگے گا؟ آدھی اپوزیشن جیل میں سڑ رہی ہے، وہ تو باہر آ جائے گی اس طرح اگر فیض چلا گیا تو اسی لیے انہوں نے اس کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی. تاریخ سے سبق نہیں سیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ پنگا نہیں لے سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاؤ دا تھنگز گو اباؤٹ، وہ دیکھتے ہوئے یہ موو اسٹرکٹلی خان صاحب کے پولیٹیکل فیور میں نہیں گئی، ٹھیک. تو یہ دیکھتے ہوئے ان کو کور کمانڈر پشاور بنا دیا گیا اور ندیم انجم صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ لے آیا گیا. اور اس کے بعد خان صاحب کی ایک ٹسل شروع ہو گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میں نے اکیلا راج کرنا ہے، باقی سب جیل میں سڑ رہے ہوں، تو پھر اس کے لیے فیض صاحب امپورٹنٹ تھے. کیونکہ 10 سالہ پلان کی باتیں ہوتی تھیں، سارا کچھ سننے کو ملتا تھا، صدارتی نظام لے آئیں گے، کانسٹیٹیوشن بدل دیں گے، یہ سارا کچھ کر دیں گے. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ اس وقت کیوں خان صاحب نے ان کی فیور میں آرگیو کیا. وہ اسی لیے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ بجٹ پاس کروانے کے لیے میں نے انٹیلیجنس سے مدد لی. خان صاحب خود کہتے ہیں کہ ایک ریزولوشن پاس کروانے کے لیے، بندے لانے کے لیے میں نے انٹیلیجنس سے مدد لی. وہ خود کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس والوں کے بغیر میں ایک دن بھی پارلیمنٹری پروسیڈنگ چلا نہ پاتا، لیکن آج کل وہ انقلاب کا استارہ بنے ہوئے ہیں، وہ ریولوشنری ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ساری باتیں صرف ان کے بارے میں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ، چاہے وہ نواز شریف ہو، زرداری ہو، کچھ بھی ہو، یو آلریڈی ہیٹ دیم. سو آئی وانٹ ٹو ڈی کنسٹرکٹ وٹ یو لو، دیٹس وائی آئی ایم ڈوئنگ اٹ، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ملٹیپل پولیٹیکل کیسز میں فیض صاحب انوالوڈ رہے، جس میں چاہے وہ القادر ٹرسٹ کیس ہو، اس کے پیچھے بھی فیصل وابڈا صاحب نے ان کو ایکیوز بھی کر رکھا ہے، اور لوگوں نے بھی کیا کہ یہ سارا کچھ کروانے والوں میں سے ان کا اور خان صاحب کا ایک نیٹ ورک جو تھا وہ انوالو تھا. یعنی کہ 190 ملین پاؤنڈ باہر سے آیا اور ہمارے قوم کے ارطغرل نے اس کو بیریا ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا، اور اس کے بعد میں یہ نہیں سوچا کہ یہ کرپشن ہو سکتی ہے، کوئی بری چیز ہو سکتی ہے. لیکن ان سے یہ کوئی سوال نہیں کرے گا ان کا ووٹر، وہ نہیں پوچھے گا کہ یہ آپ نے کس سے پوچھ کے کیا، یہ سارا پیسہ وہاں کس کی مرضی سے ڈلوا دیا آپ نے. نہیں، سوال کرنے سے تو کلٹ ختم ہو جائے گی نا، دماغ جاگ جائے گا، پھر پرستش کیسے ہوگی، پھر ٹک ٹاک کیسے پسند آئے گا، پھر ری شیئر کیسے کریں گے خان صاحب کی واک کو پشاوری چپل پہن کے. نہیں ہو سکتا، اسی لیے نہیں سوال کرنا، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خان صاحب کا فیض صاحب کا جوائنٹ پروجیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ طالبان کو واپس لے کے آنا ہے. اس کے لیے فیض صاحب نے دوحہ ٹاکس کے اندر بھی بڑا فرنٹل رول پلے کیا جا کے میڈیشن کروانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کابل گئے، چائے پی، یہاں پر لوگوں نے تالیاں بجائیں کہ کیا بات ہے، ڈی جی صاحب گئے ہیں وہاں پہ، کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک کیا ہو گیا؟ آج ہماری بچے مر رہے ہیں دوبارہ. اس وقت ہم چیخ رہے تھے کہ یہ نہ کرو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ دوبارہ ری انٹروڈکشن آف دیز زومبیز مت کرواؤ، لیکن پھر کروا دی انہوں نے، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے بھی خان صاحب کھڑے ہوئے تھے. آج تک کا ان کا بیان دیکھ لیں کہ اس سارے اریسٹ اور اس ساری فیاسکو کے بعد جو رسپانس آیا خان صاحب کا آفیشیلی، کوٹ ان کوٹ رسپانس کیا ہے؟ فیض از این ایسٹ ہو ہیز بین ویسٹڈ. یعنی کہ 400 تولہ سونا چھیننا، زمینوں پہ قبضے اور یہ سارا کچھ کرنا، پولیٹیکل مینوورنگ کرنا، اپوزیشن کے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈلوانا، پیرلل انٹیلیجنس نیٹ ورک کھلوانا، طالبان کو ری انٹروڈیوس کروانا، اور میری بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے آئینی رول سے باہر چلے جانے والا آدمی ایسٹ ہے.
اور یہ ایسٹ پاکستان نے ضائع کر دیا. اب سارے پیٹیں ماتم کریں اس بات پہ. کتنا بڑا ٹیلنٹ ضائع کیا ہم نے. کہاں ایلون مسک، بل گیٹس، ہمارے پاس فیض حمید تھا جو ضائع کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ خان صاحب کا آفیشیل رسپانس ہے. اور اس آفیشیل رسپانس سے سمجھ کیا آتی ہے؟ سمجھ اس آفیشیل رسپانس سے یہ آتی ہے کہ اب آپ کو لگ رہا ہے ڈر. اب آپ کو آ رہی ہے سمجھ کے جو حرکات میں نے کی تھیں اس آدمی کے پکڑے جانے کے بعد وہ حرکات کا نشانہ میں بھی بن سکتا ہوں. بیکاز اگر دو لوگوں نے کوآپریٹ کیا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کا کورٹ مارشل ہو جائے دوسرا بچ جائے. تو جو خان صاحب کا سیزنڈ طریقہ ہے، جو بہت انٹیلیجنٹ طریقہ ہے، جو بہت زبردست طریقہ ہے، جو بڑا جس طرح پیورلی پروپیگنڈا سٹائل ہوتا ہے نا پولیٹیکل تھیوری میں، وہ طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو خطرہ ہونا کہ آپ پکڑے جاؤ گے پہلی شور مچا دو، چیخنے لگ جاؤ کہ یہ میرے خلاف ہے، یہ میرے خلاف ہے، یہ میرے خلاف کچھ کریں گے، دیکھ لینا میرے خلاف کارروائی شروع کر دیں گے، دیکھ لینا میرے خلاف ایویڈنس لے آئیں گے، سب فیک ہوگا، سب جھوٹی کارروائی ہوگی، تاکہ پہلے سے ہی مائنڈ میکنگ کر دیں کہ جو چیز ہونے والی ہے وہ غلط ہے. تو اسی طرح اس کیس کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اریسٹ ہوا ہی اس لیے ہے کہ میرا ملٹری ٹرائل کیا جا سکے. جہاں تک میں اس چیز کو دیکھتا ہوں، میرے نزدیک، جس سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، یہ پہلی اوپینین ہے اب تک اس ویڈیو میں جو میں اپنی دینے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ اسی لیے ہوا کہ جب آپ میوٹنی کی ایک کوشش کرتے ہیں نا فوج کے اندر، اگر وہ انسکسیسفل ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ بچ نہیں سکتے. تو چونکہ 9 مئی کے اندر یہ سارا کچھ کرنا، تو دے ہیو ڈریو اے لائن دیٹ دس از ناٹ پاسبل. If we today tolerate this, that means that it is going to get normalized in future. So it's an act of survival from the establishment. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں ہائر مورل گراؤنڈ ہے یا لارجر ڈیموکریٹک کاز کے لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے. نہیں ہوا بھائی. وہ جن کی 199 کمپنیز نکل آئی تھیں عاصم باجوہ صاحب کی، خان صاحب نے ٹی وی پر آ کر کیا کہا، میں مطمئن ہوں اس سے. کنٹیسٹ ہی نہیں کیا اس کو، کوئی کارروائی کا مطالبہ وہاں نہیں کیا انہوں نے. آج کہہ رہے ہیں فیض صاحب کا اوپن ٹرائل کریں. بھائی ان کا اوپن ٹرائل کہاں گیا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ تو باجوہ صاحب کا نام لیتے تھے، نواز شریف صاحب بھی لیتے رہے ہیں، خان صاحب بھی لیتے رہے ہیں. تو کیا یہ سارا کچھ، بڑا سوال یہ ہے، یہ فیض صاحب یہ سارا کچھ ان سے پوچھے بغیر کر رہے تھے؟ یو ڈونٹ ہیو دی آنسر. تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے لارجر ڈیموکریٹک کاز یا پرنسپل سٹانس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں، اٹس این ایکٹ آف سروائیول ایز ویل، بیکاز یو کانٹ الاؤ پیپل ٹو ڈس انٹیگریٹ پاور ان دس فیشن، ادروائز اٹ اسٹینڈز ان فرنٹ آف یو ان فیوچر. تو چونکہ ایک کو کروانے کی کوشش جس میں بہت سے بچوں کو ہم نے مروا دیا یہاں پہ، خان صاحب نے کہا کہ میرے لیے نکلو اور آؤ مر جاؤ، اور آج کل سارے اب تک بھگت رہے ہیں اس چیز کو، اور اندر سے اس طرح کی کوآپریشن تھی. اب میں آپ کو ایک اور سٹوری کوٹ کر دیتا ہوں، یہ اس پہ آپ حیران ہوں گے ذرا. بشرا صاحبہ، فیض صاحب اور عمران خان صاحب کا جو ٹرائکا آف پاور تھا نا، ٹرائکا آف پاور تو نہیں کہنا چاہیے، ٹرائکا آف سپرفیشیلٹی اینڈ ٹرائکا آف سپرسٹیشنس کہنا چاہیے بیسیکلی، کہ 3 وہ لوگ جو کہ ہیلوسینیشنز میں یقین بڑا اسٹرانگلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب چاہے وہ اکلٹ پریکٹسز ہوں یا کچھ بھی ہو، میں اس ڈیٹیل میں جا کے آپ کا بھی ٹائم برباد نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اسٹوری کوٹ کر دیتا ہوں. خالد محمود صاحب کی ٹریبیون میں شائع ہوئی ہے. ان کے مطابق، اور it is a known fact in all of the circles in the country who have an understanding of any political tip of the iceberg, ان کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ دراصل جس وجہ سے خان صاحب نے اتنا ہائیلی ریگارڈ کیا بشرا صاحبہ کو، وہ اس لیے کہ شی ہیز سرٹن سارٹ آف اسپریچول نالج. تو خان صاحب کے جو پیر ہوئے وہ بشرا صاحب ہوئیں. بشرا صاحبہ کے پیر کون تھے؟ فیض حمید صاحب. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس آدمی کی ذہنیت کا اندازہ لگائیے جو ماڈرن نیا پاکستان کو لیڈ کرنا چاہ رہا ہے، اور جس کی سوچ توہم پرستی سے اتنی بھرپور ہے کہ نہ وہ کراچی ایک رات رکا 3.5 سال، کیونکہ اسے کہا گیا کہ جس شہر میں سمندر ہو وہاں رات نہیں رکنی پاکستان کے پریمیسز میں. نہ وہ کسی اپنے کلوز ترین آدمی کے دوست کے، بچپن کے دوست کے، ساتھی کے جنازے پہ گیا، چاہے وہ نعیم الحق کیوں نہ ہو، کیونکہ کہا گیا کہ وہاں جانے سے بیڈ اومن ہو جائے گا، اقتدار چلا جائے گا تمہارا. پھر اس کو یہ کہا گیا کہ دراصل جو میں پولیٹیکل پروگنوسٹیکیشن کر رہی ہوں، جو میں فیوچر بتاؤں گی، اس پہ تم چپ کر کے ایمان لاتے رہو، آئی ول گیٹ یو اکراس. تم تو پی ایم بنے ہی اسی لیے کہ میری بلیسنگ ہے تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اور وہ آدمی جو آکسفورڈ گریجویٹ ہے، آگے سے اس کا ریشنل مائنڈ دیکھیں کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یہ سارا پردے کے پیچھے ہو رہا تھا، پردے کے سامنے بھی ہوا ہے بھائی.
جا کے ویڈیو دیکھیے کہ وہ اگر کہہ رہی ہیں نا کہ خان صاحب یہاں چلیں میرے ساتھ, ادھر سجدہ کریں ادھر کریں, تو پاک پتن میں جا کے وہ بھی کرنا پڑ رہا ہے ان کو. دس از دا لیڈر آف پروگریسو یوتھ وچ از فیوچرسٹک اینڈ سائنٹیفک. This is the leader who is an Oxford graduate and a global celebrity, succumbing to utter irrationalities, hallucinations and superstitions. ٹھیک ہے, تو خالد محمود صاحب کی سٹوری کے مطابق فیض صاحب بشرا صاحبہ کو ایڈوانس میں انفارمیشن دے دیا کرتے تھے کہ یہ ہونا ہے, اس کو جا کے فیڈ کر دو. وہ فیڈ کر دیا کرتی تھیں اور ویسے ہی ہو جایا کرتا تھا. خان صاحب کہتے تھے یار کیا بات ہے یار, اینڈ کر دی ہے اس نے, تو میرے وہم و گمان میں جو چیز نہیں ہوتی وہ پہلے پتہ لگ جاتی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر لوگ یہ بات کو بلیو نہیں کرتے کہ انہوں نے نقصان پہنچایا پی ٹی آئی کو, تو علیمہ خان صاحبہ جو خان صاحب کی بہن ہیں ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیجئے. میسو ٹسل ہو رہی ہے دونوں طرف سے. اٹس علیمہ ورسز بشرا بی بی دیز ڈیز, بیکاز اکارڈنگ ٹو مینی جرنلسٹک سورسز, چاہے وہ نجم سیٹھی صاحب ہوں اور ہوں, یا جو ڈان میں میں نے پیس پڑھا لکھا ہوا یا ٹریبیون میں پڑھا, اس کے مطابق کمپرومائز کے لیے بشرا صاحبہ تیار ہیں, اور کہ ان کو امیونٹی مل جائے, اور اس کے بعد وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو وتھ خان دے کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے, تو ٹیسٹیمنی بھی ان کی آ سکتی ہے, اور سب سے بڑی بات سیٹھی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ سپریشن بھی ہو سکتی ہے بٹوین خان صاحب اینڈ بشرا بی بی, بیکاز اف دیز پولیٹیکل ڈفرینسز آر ہائٹننگ ایوری ڈے ان ڈے آؤٹ, تو پھر اس کے بعد سرٹن ریئلائزیشنز ان کو بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو فیض آباد دھرنا کروانا, فیض صاحب نے وہ کوشش کی. 2017 میں لوگوں کو ہزار روپے کے نوٹ دیے, ٹی ایل پی کو کریٹ کیا جو کہ آج پنجاب کو کھا رہی ہے ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم کے گارب کے اندر. اتنے بڑے گناہ کیے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ پولیٹیکل ٹارچر کو نارملائز کیا, جو کراچی کے اندر ریڈ ہوئی تھی جس میں اپوزیشن کے لوگ تھے, مریم نواز صاحبہ تھیں, کمرے کے دروازے توڑ دیے آدھی رات کو. ٹھیک ہے, وہ جناب نے آرڈر کیا تھا. ساتھ ساتھ یہ کہ طالبان کی ری انٹروڈکشن, یہ سارا کچھ کرنے والا ٹاپ پرائیورٹی ہے اس آدمی کی جس کی محبت میں آپ سب مرے جا رہے ہیں. یہ ہے آپ کی جمہوریت کی اصلیت اندر سے, جس کو آپ واپس لانا چاہتے ہیں. یو جسٹ وانٹ دا مین دیٹ یو لائک, نتھنگ ایلس. اٹ ہیز نیور بین اے ڈیموکریٹک اسٹرگل. آگے جا کر بھی یہی ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں فیض صاحب ول واک فری, آئی ڈونٹ تھنک سو, بیکاز دے ہیو ٹو سبسٹانشیٹ کہ اگر ان کا ٹرائل ہو رہا ہے خان صاحب کا, تو پھر اپنا بھی ایک بندے کا کرنا ہے. ادروائز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ہی فیاسکو یا ایک ہی ٹرائکا کا حصہ نہیں تھے. تو اس ساری کہانی کا کرکس یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی, اپنا ٹائم, اپنی انرجی اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں سے لڑائیاں اس آدمی کے لیے کر رہے ہیں جو کہ بل پاس کرانے کے لیے انٹیلیجنس کے افسران کو فون کرتا تھا, جس کی ساری ریاست کا جو ستون تھا وہ فیض حمید صاحب تھے, تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ آپ کتنے بڑے ویژنری ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری ویڈیو اگینسٹ عمران خان بائسڈ ہے, تو جی یہ بالکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیس ہی وہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا لارجسٹ فنومینا اس وقت کنٹری میں کون سا ہے پولیٹیکل, جس کے پیچھے ایک میس کریز ہے, وہ یہی ہے. تو اگر آپ نے کسی کی محبت میں اسی لیے سرشار ہونا ہے کہ آپ کو وہ پیارا اور اچھا لگتا ہے, تو پھر ڈیموکریٹک آرگومنٹس نہ کریں. آپ لوگوں کا جمہوریت سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یو ور نیور اے ڈیموکریٹک موومنٹ, یو اسٹل آر ناٹ اے ڈیموکریٹک موومنٹ. کل بھی اگر آپ واپس آتے ہیں تو آپ 3-4 فیض حمید اور پیدا کر کے ہماری گردنوں پہ چڑھا دیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے جو آپ کر رہے ہیں, ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم اس کو جمہوری تحریک کہیں. تھینک یو.